اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج اس پروگرام کا انعقاد کیوں ہوا ہے۔ ماقبل کے اندر بھی اس طرح کے پروگرام ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ساری چیزیں ہوئیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آج بروز جمعرات کے دن طلباء کی کارکردگی دیکھی گئی۔ کئی سارے طلباء نے جو حفظ قرآن کریم کے اندر ہے انہوں نے مسابقے کے اندر حصہ لیا۔ اس کے اندر ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلا، ان کی محنت کے بارے میں معلومات ہوئی کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے اور کس نے کتنی محنت کی ہے۔ تو اسی تعلق سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس لیے مختصر طور پر اب اس ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، جیسے کہ ہر محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ ہر ایک محفل کا آغاز اللہ رب العالمین کے معزز کلام کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے جامعہ ہے کہ ایک طالب علم محمد ادریس بن عبد الرحیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے میرا کہ اس کی دنیا بنی آخرت بن گئی، اس کی دنیا بنی آخرت بن گئی، جس نے بھی دل لگایا ہے قرآن سے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ اس کے بعد میں نظم خوانی کے لیے شیخ سراج احمد قاسمی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رسول اعظم کے شہر میں گزر ہوگا، جب رسول اعظم کے جب رسول اعظم کے شہر میں گزر ہوگا، یہ تو بس خدا جانے،
یہ تو بس خدا جانے دل پہ کیا اثر ہوگا جب رسول اعظم کے اور داغ جو گناہوں کے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، داغ جو گناہوں کے، داغ جو گناہوں کے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، دامن محبت جب، دامن محبت جب آنسوں سے تر ہوگا، جب رسول اعظم کے خالد و عمر جیسا دے خدا ہمیں جذبہ، خالد و عمر جیسا، خالد و عمر جیسا دے خدا ہمیں جذبہ، کفر کو دکھا دیں گے، کفر کو دکھا دیں گے، مار کا اگر ہوگا جب رسول اعظم کے، اور جو حبیب داور پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو حبیب داور پہ، جو حبیب داور پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اے میرے یقین دلکش، اے میرے یقین دلکش، وہ نہ معتبر ہوگا جب رسول اعظم کے شہر میں گزر ہوگا، جب رسول اعظم کے۔ السلام علیکم۔ قرأت اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسے کہ ہم اور سب جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلی جو ہے، جو انسان اپنی ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تقریر اور دوسرے تحریر۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے انسان اپنی ما فی الضمیر کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے۔ تو بہرحال مختصر طور پر بہت زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے، میں جیسے کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے قرآن کریم کے تعلق سے، یعنی مسابقہ قرآن کریم کے تعلق سے، تو اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے میں جامعہ ہی کے ایک استاد محترم شیخ تمیم باسم حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ تو شیخ تمیم باسم دامت برکاتہم کو میں دعوت دینے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں شیخ ابو یحییٰ محمد سفیان حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ووعدنا علیہ بالجنۃ دار السلام والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، آج جس مقصد کے لیے اس محفل کو رچایا اور سجایا گیا، اس کا مقصد سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج صبح
مسابقہ حفظ قرآن جز ام اور سورۃ البقرہ کا انعقاد ہوا۔ نتائج بھی سامنے آئے، آپ سبوں نے نتائج دیکھا، اور جن طلباء نے اچھی کارکردگی پیش کی ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے اور دیگر طلباء کو ابھارنے کے لیے یہ محفل رچائی گئی۔ دراصل مسابقہ حفظ قرآن بہت عظیم مسابقہ ہے، بہت بڑا مسابقہ ہے، بہت ثواب والا کام ہے۔ اس مسابقے میں شرکت کرنے والے طلباء اور عمومی طور پر حفظ قرآن پڑھنے والے طلباء بہت اعزاز والے ہیں، بہت بلند درجے والے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی، سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی جانب ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت ہم خود کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہاں جتنے طلباء پڑھتے ہیں سبھی طلباء، کوئی طالب صبح سے لے کر کے شام تک حفظ قرآن کرتا ہے، کوئی جزئی طور پر حفظ قرآن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کیسے ہوگی؟ مفسرین نے لکھا ہے حفاظت کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اس کے لکھ کر کے حفاظت ہوگی، ہر دور میں اس کو لکھا جائے گا، اس کی پرنٹ ہوگی، اس کو محفوظ رکھا جائے گا لکھ کر کے۔ اور دوسری حفاظت جو سب سے بڑی حفاظت ہے، سینوں میں محفوظ رکھ کر کے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں کچھ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کے لیے مختص کرتے ہیں جو قرآن مجید کو یاد کریں گے، حفظ کریں گے، اللہ کے اس کلام کو محفوظ رکھیں گے، اس کے زبر کو زیر ہونے نہیں دیں گے، اس کے الف کو با ہونے نہیں دیں گے، اس کے تنوین کو ایک پیش نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، اور اس چیز کو انجام دینے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ہم اس نسل کے ذمہ داران ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کر کے آگے والی نسل تک پہنچائیں، آگے کی نسل تک پہنچائیں۔ اسی لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اسی مناسبت سے حفظ قرآن کے مسابقے رکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں جس کثرت کے ساتھ حفظ قرآن کے مسابقے ہوتے ہیں، شاید کسی اور میدان کے مسابقے اتنے زیادہ ہوتے ہوں، اتنے زیادہ مسابقات ہوتے ہیں حفظ قرآن کے مسابقات۔ کس لیے؟ سبحان اللہ، اسی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے لی اور ذمہ داری ہم لوگوں کو دی ہے کہ خود حفاظت کرو اس کی، اس کتاب کو لو اور اس کو سینوں میں محفوظ رکھو۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جائزہ لیجئے، چھوٹے طلباء ہوں، بڑے طلباء ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرنا اعجاز ہے، اعزاز ہے۔ ایک طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طالب علم کو دیا ہے، آج جو مسابقے کا انعقاد ہوا ہے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھا جائے۔ طلباء نے حصہ لیا، اچھی کارکردگی پیش کی، اچھا رزلٹ دیا، اور اس طرح کے مسابقات ہوں گے، حصہ لینا ہے۔ آج یہاں چھوٹا سا مسابقہ ہوا ہے، مستقبل میں بڑے بڑے مسابقات میں حصہ لینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میدان میں قدم رکھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ذرا جائزہ لیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو قرآن مجید پڑھو، اس کو یاد کرو، سمجھو، اس کے معنی مفاہیم میں غور کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا بندے کی جانب سے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے تیرے کلام کو پڑھا، یاد کیا، سینے میں بسایا، اس کی تلاوت کی، اس کا اہتمام کیا، اس کو معاف کر دے، اس پر جہنم کو واجب مت کر، جنت واجب کر دے اس پر۔ قرآن کریم سفارش کرے گا۔ اتنے بڑے اعجاز کے لوگ ہیں ہم، جو ہم یہاں جمع ہیں، قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ جائزہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دماغ میں لانے کی بات ہے۔ جتنے بچے صبح شام قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں گویا کوئی بوجھ ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے بھیجا ہے کہ جاؤ قرآن کریم کو یاد کرو۔ ایسے طلباء ہیں ہم لوگ، ایسے طلباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لایا ہے۔ ہم طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بوجھ ہے، 2 صفحہ سبق سنانا، 1 صفحہ سبق سنانا بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔
اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا, مرنے کے بعد بھی عزت دے گا, قبر میں بھی عزت دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ذرا جائزہ لیجئے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ. عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہنچے, جب مکہ فتح ہوا, ان کے قبیلے والوں نے اسلام کا اعلان کیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اسلام لاتے ہیں. اور عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جہاں پر رہتے تھے مدینہ میں, وہاں ایک پانی کا کنواں تھا, وہاں بہت سارے لوگوں کو گزر ہوا کرتا تھا. تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کے قبیلے والے ان لوگوں سے ملاقات کرتے اور پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, پوچھتے کہ نبی نے کیا فرمایا, کیا وحی ہوئی. تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ جب وہاں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جاتی اس کو یاد کر لیتے, اس کو یاد کر لیتے. اور اس کا فائدہ اتنا ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ان کی قوم والوں سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص امامت کرے. ان لوگوں نے اپنی قوم والوں کا جائزہ لیا تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن کریم کسی کو یاد نہیں تھا. اور اس وقت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی. جائزہ لیجئے, جس عمر میں بچے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے. 7 سال کی عمر میں بڑے بڑے لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے صحابی, اپنا سطر ڈھانک نہیں پاتے تھے. لوگوں نے کپڑا ہدیہ میں پیش کیا کہ سطر ڈھکا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں ایک صحابی کو امامت کے لیے بھیجا, امامت کرنے کے لیے بھیجا. کس بنیاد پر؟ قرآن زیادہ یاد ہے, اسی بنیاد پر. قبر میں حافظ قرآن کو, جو قرآن مجید کا حفظ کرنے والا ہوگا, قرآن ہر طرف سے دفاع کرے گا قبر میں, اور قیامت کے دن تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. بہرحال عزیز طلبہ, اس طرح کے مسابقات کا ہونا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک موقع ہے, سنہرا موقع ہے. ایسے مسابقات میں حصہ لینا چاہیے. یہ جو مسابقہ آج یہاں پر منعقد ہوا ہے یہ طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے ہوا ہے, تاکہ طلبہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کا حفظ کا جائزہ لیں کہ ہم کو کتنا اچھا قرآن یاد ہے, ہم کتنا مراجعہ کرتے ہیں. اور یہ صرف حفظ مسابقات کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر حافظ قرآن کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ روزانہ قرآن مجید کا مراجعہ کرے, روزانہ قرآن مجید پڑھتا رہے, روزانہ دور کرتا رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم طلبہ کو قرآن کریم کو یاد کرنے, سمجھنے, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے مسابقات کا انعقاد کرنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ چشم انداز کر دی, مرابا جان جا ہم راز کر دی. ابھی شیخ محترم قرآن کریم کے تعلق سے بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع انداز میں بہترین کلام کر کے گئے. واقعی قرآن کریم اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری دنیا بھی اگر اس کے مقابلے میں ٹھہرائی جائے تو بھی کم پڑ جائے گی. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے, اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے کہ جتنی کثرت سے قرآن کریم کو دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے, جتنی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو یاد کرنے کا جو اہتمام ہے, کسی مذہب کے اندر, کسی دھرم کے اندر اس کا کوئی بدل میں نہیں ملتا ہے. اور یہاں تک کہ قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عربی داں سمجھتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو, قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہ پوری دنیا کے انسان حتیٰ کہ جناتوں کو بھی تم لوگ اکٹھا کر کے اور سارے لوگ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جاؤ اور قرآن کریم کی کوئی ایک صورت پیش کر دو. قرآن کریم نے کئی جگہ چیلنج کیا, تم ہرگز اس کے مقابل میں ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے ہو. بہرحال یہ بہت ہی اچھی اور مختصر انداز میں گفتگو کی. اب میں قرآن کریم کے فضائل ہی کے تعلق سے میں جامعہ ہی کے ایک استاد فضیلت الشیخ شیخ تمیم باسم حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ گل ہیں, مہک ہیں, شفق ہیں, چمک ہیں, ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی. محترم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا جائے، کیونکہ کعبہ جہاں پر عرب کے مختلف شعراء کے کلام کو لٹکا دیا جاتا تھا اور لوگ آتے تھے، ان کو پڑھتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کو لٹکا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو شعراء آتے گئے، لوگ آتے گئے، جبکہ یہ اشعار کے انداز میں تھا، قافیہ ملتا جلتا تھا تو ہر کوئی جوڑنے لگا، لیکن جب آخری مصرع جوڑ نہیں پایا تو آخر میں ایک شاعر نے یہ لکھ دیا لیت ھذا الا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اس وقت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جانب سے بنائی ہوئی بات کو لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں، اپنی من گڑت باتوں کو لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو چیلنج کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے قرآن کو گڑھ لیتے ہیں، اپنی منمانی باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو تم کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت یا پھر کوئی ایک آیت لا کر پیش کر دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ تو لہذا یہ جو قرآن ہے جس کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ذات سب سے بلند ذات ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ فرشتہ سب سے افضل فرشتہ ہے، اور جس نبی پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ نبی وہ رسول تمام کائنات میں آنے والے پیغمبروں اور رسولوں میں سب سے بلند مقام پانے والے، سب سے معزز، سب سے مکرم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام دنیا میں پائے جانے والے ساری کتابوں سے، سارے کلاموں میں سے سب سے بہترین کلام رب العالمین کا کلام ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو لیکن اس قرآن کو اٹھانے والی ذات اگر کوئی ہے تو ایک انسان کی ذات ہے جس نے اس قرآن کی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کے مطابق جینے کی وجہ سے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اسی قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے دور بھاگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو زوال کا شکار بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویدعو به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن ہے جس کا پڑھنے والا دنیا کا سب سے بہترین انسان کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، خود سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر محترم، اس سے بڑھ کر مکرم، اس سے بڑھ کر معزز انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن ہے جس کی جانب ابھارا گیا ہے کہ لوگوں تو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ یہی قرآن ہے جو کل قیامت کے دن ایک بندہ مومن کے لیے، قرآن پڑھنے والے انسان کے لیے کل قیامت کے دن
اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، یہ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کے پڑھنے والے اس زمین کے اندر سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین بشر کہلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے ادیان کو پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، تو ان تمام لوگوں میں سے، ان تمام شاگردوں میں سے، ان تمام طالب علموں میں سے سب سے بہترین طالب علم اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو دین کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ ایسا انسان، ایسا طالب علم دوسرے طالب علموں میں سے ممتاز درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ثواب سے نوازتا ہے، ایک انسان کو اجر سے نوازتا ہے، ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور اس کو حفظ کریں۔ اور وہ لوگ سب سے مبارکباد ہیں، وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے کے اندر جمع کرتے ہیں، قرآن کی حفظ کرتے ہیں۔ ان سے بہتر انسان اس زمین کے اندر، اس روئے زمین کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اس کی حفظ کریں، اس کی جانب خود رغبت دلائیں، اپنے آپ کو اس کی جانب آگے بڑھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب رغبت دلائیں، تاکہ ہمارے رہنمائی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی قرآن سے جڑ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن کی وجہ سے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاکہ تاریخ قرآن ہو کر۔ کہ اگر ہم قرآن کے مطابق جئیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں نوازے گا۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے روگردانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سیکھنے والا بنائے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم۔ ہمارے شیخ محترم نے مختصر انداز کے اندر فضائل قرآن کریم کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کی۔ اور میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے۔ یعنی قرآن کریم پڑھیں گے اور حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے۔ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کریم پڑھنے والا اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس کو یہ نعمت دی ہے اس کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ قرآن کہیں جوتا ٹاک رہا ہو، کوئی حافظ قرآن رکشہ چلا رہا ہو، کوئی حافظ قرآن ٹھیلا لگا رہا ہو۔ اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ دنیا کے اندر عزت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے سائنسداں، بہت بڑے بڑے لوگ جو بے شمار جن کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، آپ ان کو رکشہ چلاتے ہوئے، ٹھیلا لگاتے ہوئے، ہر طرح کے کام کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے کبھی اس چیز کا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم یہ قرآن کریم سیکھیں گے تو تھوڑے موڑے تنخواہ میں ہمارا کیا ہوگا۔ ارے دنیا تو عارضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا تو انسان کے لیے ایک پردیسی کی طرح ہے، کہ ایک پردیسی جیسے ہے کہ وہ راستے میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اگر تھوڑی بہت مشقت ہو بھی جائے تو اس کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہمارا جو نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی۔ اب میں اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی تقسیم جوائز کے تعلق سے، میں جو بچے اس مسابقے کے اندر جنہوں نے حصہ لیا اور اس کے اندر کامیابی
اور بہترین طریقے سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ان کے انعام تقسیم کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، محمد شاکر، جن کے نمبرات ہیں 80 پر 9 یعنی 89 نمبرات سے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ دونوں کلاسوں میں ملا کر اول نمبرات سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ آئیں اور شیخ سفیان حفظہ اللہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ منذر شیخ، جنہوں نے 80 پر 7 یعنی 87 نمبروں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ اپنے کلاسوں کے اندر، دونوں کلاسوں کے اندر یہ 2 نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ سفیان حفظہ اللہ سے کہ وہ تقسیم انعام پیش کریں۔ اس کے بعد تیسری پوزیشن لانے والے وہ بھی جامعہ کے ایک ہونہار طالب علم عبید الرحمن، جنہوں نے 86 نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ دونوں کلاسوں میں ملا کر 100 پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں ان کو تقسیم کے لیے میں شیخ ندیم حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انعامات سے سرفراز کریں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میں محمد نسیم بن محمد شمیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شیخ تمیم حفظہ اللہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ پانچویں نمبر پر نور اللہ بن شیخ مدینہ، وہ آئیں اور شیخ تمیم حفظہ اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ چھٹے نمبر پر میں دعوت دیتا ہوں محمد ادریس بن عبد الرحیم کو کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ساتویں نمبر پہ میں دعوت دیتا ہوں محمد اعجاز بن محمد علی کو کہ وہ آئیں اپنا انعام حاصل کریں۔ آٹھویں نمبر پر میں دعوت دیتا ہوں عبد الرزاق بن عبد الغفار کو کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ماشاءاللہ یہ سارے طلبات ہیں جنہوں نے مسابقے کے اندر حصہ لیا، محنت کیا اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے تو ممتاز نمبرات سے کامیابی حاصل کی، اور کچھ لوگوں جو اس کے پیچھے رہ گئے ان سے درخواست ہے کہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور کوشش جاری رکھیں۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہی آگے چل کر کامیاب ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ شعر ہے، وہ شعر کیا ہے شیخ؟ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ تو اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ مزید محنت کرنے کی کوشش کرے اور اپنے محنتوں کے اندر اضافہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جنہوں نے ان کو پیچھے کیا ہے، جو ان سے آگے ہو گئے ہیں، آئندہ جب اس طرح کے مسابقات ہوں گے یا امتحانات ہوں گے ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ سست نہ ہو جائیں کہ بس میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بھی اپنی محنت جاری رکھیں اور یہ سوچیں کہ میں اپنی جگہ پر کبھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ آگے جو دوم ہے وہ اول آنے کی کوشش کرے، جو اول ہے وہ اول رہنے کی کوشش کرے، اور جو سوم ہے وہ سوم رہنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے مسابقات ہوتے رہتے ہیں، کامیابی کامرانی ہر ایک کے مقدر میں، کسی کو زیادہ نمبرات سے کسی کو کم نمبرات سے، اس لیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی تعلق سے کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے شیخ تمیم حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رب العالمین کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو موقع دیا کہ ہم قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسابقہ میں ہم نے حصہ لیا، ان کو یاد کیا، اور ہم میں سے بعض انعامات کے حقدار ہوئے۔ تو ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم کو ایسے موقع بار بار عطا کرتا رہے، ہم اسی طریقے سے قرآن کریم کا مسابقہ میں حصہ لیتے رہیں اور قرآن کریم کو یاد فرماتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں شیخ سفیان، شیخ سراج اور شیخ ندیم حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا بچوں کے پیچھے ان تک کوشش کی اور ان کو مسابقہ میں حصہ دلانے کا جوش دیا اور ان کے پیچھے لگے رہے اور ان کو یہ قرآن یاد دلاتے رہے۔ آپ کا بھی ممنون مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک۔